بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 100 پڑھیں گے، باب فی ترک الوضوء مما مست النار اور باب التشدید فی ذلک۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے اس باب کو شروع کیا تھا، چونکہ اس میں متعدد احادیث تھیں اور پھر ان سے متعلق تفصیلی بات کرنی تھی، تو احادیث تو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دی تھیں۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اس سے متعلق بحث پڑھنے والے ہیں اور اسی طرح باب فی التشدید فی ذلک اس کو بھی پڑھنے والے ہیں۔ ہم جس باب کو پڑھ رہے تھے اس میں مسئلہ یہ تھا کہ آیا کسی ایسی چیز کا کھانا جس کو آگ نے چھوا ہو وہ ناقض وضو ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے مذاہب رکھے جا رہے ہیں، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا وہ قول آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ھذا اختصار من الحدیث الاول، کہ یہ حدیث اول کا اختصار ہے حدیث ثانی، اور ان کا جو مسلک تھا وہ بھی آپ سے ذکر کر دیا تھا، ابھی مقرر بھی انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔ یہ جو حکم ہے کہ آیا وضو کیا جائے گا یا نہیں، تو صدر اول میں تو اس کے بابت اختلاف موجود تھا۔ بعض صحابہ کا یہ مسلک یا ان کا عمل منقول ہے کہ وضو کر لیتے تھے، لیکن بعد میں تمام فقہا کا اس پر اجماع ہو گیا کہ وضو لازم نہیں ہوتا۔ اسی طرح صحابہ کی ایک بڑی جماعت بھی اور تابعین کا بھی یہی موقف تھا۔ آپ کے سامنے ان کے نام بھی موجود ہیں، دیکھیے جمہور کا موقف، صحابہ کی ایک بڑی جماعت جن میں خلفاء اربعہ عبداللہ ابن مسعود، ابو الدرداء، ابن عباس، ابن عمر، انس بن مالک، جابر بن سمرہ، زید بن ثابت، ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ، ابن ابی بن کعب، ابو طلحہ، عامر بن ربیعہ، ابو امامہ، مغیرۃ بن شعبہ، جابر بن عبداللہ اور عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ایک تعداد ہے بڑی صحابہ کی۔ ان کے ساتھ جمہور تابعین اور ائمہ میں سے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، اسی طرح ابن المبارک، امام احمد، اسحاق، ابو ثور، ابو خیثمہ، سفیان ثوری، اہل حجاز، اہل کوفہ، اور سب اس بات کے قائل ہیں کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ ان حضرات کے نزدیک حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ جو قول ہے کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، اپنے معنی میں مطلق ہے، یعنی یہ احادیث وضو مما مست النار کے لیے ناسخ ہے، چنانچہ کسی ایسی چیز کا استعمال جس کو آگ نے چھوا ہو وضو کے لیے ناقض نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ اپنے معنی میں مطلق ہے، یہ اہم ہے اور سمجھنے کا ہے۔ گزشتہ جو ہمارا سبق تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حدیث کے بعد امام ابو داؤد کا تبصرہ یہ تھا کہ ھذا اختصار من الحدیث الاول، اور انہوں نے اس کو مقید کر دیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک موقع پہ حضرت جابر بن عبداللہ نے عمل دیکھا، انہوں نے نقل کیا، اسی کو راوی نے مختصر کر کے یہ کہہ دیا کان آخر الامرین، نہ یہ کہ علی الاطلاق یہ بیان ہوا کہ پہلے آپ کا عمل وہ وضو کا تھا، پھر اس کے بعد مستقل آپ کا عمل وہ ترک وضو کا ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے، یعنی امام ابو داؤد کے نزدیک وہ یہ فرماتے ہیں۔ آگے اس سے متعلق میں مزید تفصیلات ذکر کروں گا۔ امام ابو داؤد اور دیگر کا موقف، امام ابو داؤد، ابو حاتم، ابن حبان اور امام زہری کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آخر الامرین سے مراد مطلقاً نہیں ہے کہ پہلے یہ عمل تھا پھر وہ عمل ہو گیا، بلکہ اسی مجلس کا آخری عمل ہے جو گزشتہ حدیث میں ہم نے پڑھا تھا۔ لہٰذا اس سے نسخ پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان توضؤوا مما مست النار اس واقعے کے بعد وارد ہوا ہو۔ اس کے متعدد جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ بلا دلیل محض ایک گمان ہے کہ توضؤوا مما مست النار اس کے بعد ہے، اور اسی طرح ھذا اختصار من الحدیث الاول، یہ بھی کیونکہ یہ اس بات پر موقوف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور گوشت کھانے کے بعد جو پہلے وضو کیا وہ کھانے کی وجہ سے تھا، حالانکہ یہ بات محل نظر ہے۔ یہ بھی تو احتمال موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وضو کسی اور حدث کی وجہ سے کیا ہو، نہ کہ کھانے کی وجہ سے۔ اور اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے تب بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ فعل صرف اسی مجلس کے ساتھ خاص تھا، یعنی پہلا وضو آپ نے جو کیا وہ مان لیتے ہیں کہ گوشت کھانے کی وجہ سے تھا، لیکن آپ یہ پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل صرف اسی مجلس کے ساتھ خاص تھا، بلکہ یہ مطلقاً آخری عمل تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس پر پھر آگے مستقل آپ چلتے رہے یا جاری رہے، جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کے خلاف کوئی عمل کیا یا حکم دیا، ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ توضؤوا مما مست النار
اس میں اس بات کی دلیل کہاں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس اور موقع کے بعد حکم ارشاد فرمایا؟ اختصار والی جو بات امام ابو داؤد نے کی ہے، تو اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ حدیث پہلی حدیث کا اختصار ہے، تب بھی اس سے ہمارے موقف کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ محققین ائمہ نے اسی حدیث سے وضو مما مست النار کے منسوخ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ اس میں بہت سارے حضرات ہیں، آگے امام بیہقی کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، اگرچہ انہوں نے اس کو ناسخ نہیں مانا، اس پر اعتراضات کیے ہیں، لیکن انہوں نے امام شافعی کا جو مسلک نقل کیا ہے اس کے اندر نسخ کا ہی ہے۔ اس طرح دیگر بھی بہت سارے علماء کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے اس حدیث کے حوالے سے کہا گیا کہ اس موقع کے ساتھ مقید تھی، بعد میں ایسا نہیں، تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت جابر کی ایک اور حدیث ہے، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آگ سے چھوئی ہوئی چیز جو ہے اس کے استعمال سے وضو لازم ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، قد كنا زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا، ہمیں اس طرح کا کبھی کبھی کھانا ملتا، تھوڑا بہت ملتا، جب ہمیں مل جاتا لم يكن لنا مناديل، ہمارے پاس اور تو کوئی کپڑا صاف کرنے کے لیے نہ ہوتا، رومال نہ ہوتا، سوائے ہمارے جو ہے وہ ہاتھوں کے اور ہماری پنڈلیوں کے اور قدموں کے، کہ ہم اسی کو مل کے صاف کر لیتے تھے، پھر ہم نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم نقل کیا ہے وہ مقید نہیں ہے، وہ استمراری ہے، وہ ایک مستقل عادت کے طور پہ نقل کیا ہے، نئے حکم کے طور پہ نقل کیا ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں قد کننا، کہ ہم یوں کرتے تھے، ہمیں کبھی کبھی کھانا ملتا تھا، ہم نماز پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے، مستقل عمل کو ذکر کیا۔ تو کان آخر الامرین میں بھی علی الاطلاق مستقل عمل کو ذکر کیا گیا ہے۔ عمل صحابہ سے بھی تائید ہوتی ہے، اور پہلے آپ کے سامنے بہت سارے صحابہ کے نام بھی آئے ہیں، اور یہاں پہ تو خلفائے اربعہ ہیں، ابن عباس ہیں، عمرو بن ربیعہ، ابی بن کعب ہیں، اور ابو طلحہ ہیں، ان سے بھی ہی منقول ہے کہ ان سب نے اس سے وضو نہیں کیا۔ دیگر ائمہ کا پہلے تذکرہ گزر چکا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کا تذکرہ بھی گزر چکا۔ ائمہ کی تائید دیکھیں، امام شافعی کے متعلق امام بیہقی نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے، اور فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت ابن عباس جو فتح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے شانے کا گوشت کھاتے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ جمہور کے کچھ اور مستدلات بھی ہیں، جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ روایات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اسی طرح حضرت جابر کی روایات جو ہم نے اسی باب کے اندر پڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد بن مسلمہ کی بھی روایت موجود ہے کہ اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما غیرت النار ثم صلی ولم یتوضا وکان آخر امریہ، اس میں بھی صراحت موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا من ثور اقط ثم رأى وکل من کتف شاة ثم صلی ولم یتوضا۔ تو یہ مختلف مستدلات ہیں جمہور کے۔ اس کے بعد جمہور کی جو تعویلات ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے کہ پھر آگے جو باب کے اندر روایات آ رہی ہیں، اس سے اگلے باب کے اندر باب التشدید فی ذلک، اور اس کے علاوہ جو روایات منقول ہیں تو ان کی پھر تعویل کیا ہے۔ تو اس کی مختلف تعویلات انہوں نے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کے بعد وضو کبھی بھی واجب نہیں تھا، جہاں جہاں حدیث میں وضو آیا ہے اس سے مراد کلی کرنا، منہ کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا ہے، یہ اس سے مراد تھا، وہ بھی بطور استحباب کے۔ اور ایک تعویل یہ ہے کہ حکم ابتدا میں واجب تھا، پھر بعد میں منسوخ کر دیا گیا، جس کی تفصیلی بحث ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ مستحب تھا اور ہے کہ آدمی نظافت کے لیے اس کو استعمال کر لے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حکمت یہ لکھی ہے کہ نظافت کے اہتمام کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا، جب عادت بن گئی تو پھر اس کا حکم بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہماری آخری حدیث ہے اس باب کی، وبه قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الملك بن ابي كريمه قال ابن السرح من خيار المسلمين قال حدثني عبيد الله بن ثمامه المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارث بن جزء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أطابت برمتك؟ قال نعم بأبي أنت وأمي فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه۔ اس طرح ایک حدیث ہے جس کو عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جب مصر گئے
تو انہوں نے وہاں پہ ایک مصر کی مسجد میں حدیث کو بیان کیا کہ میں 6واں یا 7واں آدمی تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی کے گھر میں، آدمی کا نام معلوم نہیں، تو فمر بلال رضی اللہ عنہ گزرے تو انہوں نے نماز کے لیے پکارا، آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک آدمی کے قریب سے گزرے تو اس کی جو ہانڈی تھی وہ چولہے کے اوپر موجود تھی، تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا تمہاری جو ہانڈی ہے یہ پک چکی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک ٹکڑا اٹھایا گوشت کا اور آپ اس کو چباتے رہے یہاں تک کہ آپ نے نماز شروع کر لی، تکبیر تحریمہ کہہ لی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ حدیث کی تخریج نیچے موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ روایت حدیث آپ کے سامنے اسکرین پر۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب التشدید فی ذلک۔ اس باب کو امام داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرنے کا حکم ثابت ہے۔ پہلے والی احادیث ان کے نزدیک جو ہے وہ عمومی حالات کے لیے نہیں تھی، بعد والی جو حدیث اس باب کے تحت ذکر ہو رہی ہیں یہ قابل عمل ہے اور یہ حکم ہے۔ دیکھیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص عن الأغر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما انضجت النار۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو آگ نے پکایا ہو اس کے استعمال سے وضو لازم ہے۔ روایت حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اگلی حدیث ہے وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان عن يحيى يعني ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان ابا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه انه دخل على ام حبيبة فساقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض قالت يا ابن اختي الا توضؤوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما غيرت النار او قال مست النار۔ ابو سفیان بن سعید بن المغیرہ کہتے ہیں کہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو ایک پیالہ دیا ستو کا، انہوں نے پیا، پھر اس کے بعد فدعا بماء، پانی منگوایا اور کلی کر لی۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن اختی، اے میرے بھانجے، الا تتوضا، کیا تم وضو نہیں کرو گے؟ تو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال توضؤوا مما غیرت النار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو آگ نے تبدیل کر دیا ہو، یا فرمایا کہ جس کو آگ نے چھوا ہو تو اس سے وضو کریں۔ یہ بھی امام ابو داؤد اور جو دیگر حضرات ہیں جو وضو کے قائل ہیں ان کا مستدل ہے، لیکن جمہور کا یہ مسلک نہیں ہے۔ ابو سفیان بن سعید بن المغیرہ ان کا نام معلوم نہیں ہے اور یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے لگتے ہیں، اور بعض جو نسخے ہیں ان کے اندر آگے بھی موجود ہے قال ابو داؤد فی حدیث الزہری یبن اخی، جو زہری کی حدیث ہے اس کے اندر یبن اخی کے کلمات آئے ہیں، لیکن وہ یا تو مجازی طور پہ کہا گیا ہے یا پھر بعض روات سے وہم ہوا ہے۔ اصل میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا وہ ابو سفیان بن سعید کی خالہ ہیں۔ روایت حدیث کا تعارف آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، خلاصہ گزشتہ 2 سبق کا وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ آگے ایک سوال ہے وضو مما مست النار کا مسئلہ تفصیلی لکھیں، تو آپ دلائل کا مناقشہ کرتے ہوئے اس کو مکمل طور پہ لکھ لیں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باب فی الوضوء من اللبن کو پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔